السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ قربانی کے احکام کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ قربانی کرنے والے کو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کی نیت کرے۔ جب تک قربانی کی نیت نہیں ہوگی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا لازمی ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے۔ صحیح بخاری 985۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بکری ذبح کی جا چکی تھی، تو یہ یقینی طور پر نماز سے پہلے ذبح کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے، تو کوئی بھی قربانی اسے نماز کے بعد ذبح کیا جائے گا۔ نماز سے پہلے ذبح کی ہوئی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول نہیں ہے، اور وہ قربانی دوبارہ کی جائے گی۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی کے اندر حصہ نہیں لیا جا سکتا، اور اگر حصہ لیا جائے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قربانی وہی ہے کہ جو ایک شخص اکیلا اپنے لیے قربانی کرے، جبکہ یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سنن ترمذی 1501۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر گائے اور اونٹ کی قربانی میں کوئی اکیلا شخص کرنا چاہے تو وہ یقینی طور پر کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ صحیح مسلم 5119۔ قربانی کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آیا پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ایک قربانی کافی نہیں ہے۔ صحیح بخاری 7210 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی مرحوم شخص کے لیے، تو اس کی طرف سے آیا قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ 3122۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی رقم کسی اور مصرف میں دی جا سکتی ہے کہ قربانی نہ کی جائے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی کر لی جائے تو کیا قربانی کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو ایسا قطعاً شریعت کے اندر کوئی اجازت اس بات کی نہیں کہ قربانی کے جانور کی رقم کو کسی اور مصرف میں خرچ کیا جائے اور اس سے قربانی کا ثواب حاصل کیا جائے۔ یہ قطعاً کسی بھی روایت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف قربانی کی جگہ قربانی ہی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قربانی ایک ایسی بڑی عبادت ہے کہ جس کا
واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ اگر قربانی ہے تو قربانی کی جگہ قربانی ہی کی جائے گی، کسی اور مصرف میں اس کی رقم کو خرچ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کی تمام اہم معلومات ہیں جنہیں آپ خود بھی سنیے اور باقی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ مسائل کا علم نہ ہو اور آپ کے بتانے سے انہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے۔